अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मोहसिन नूरा, डर्माटोलॉजिस्ट एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट। आज आपके साथ मैं एक ऐसी वीडियो शेयर करने जा रहा हूं जिससे इस दुनिया में रहने वाले हर शख्स का वास्ता पड़ता रहता है। वो है आपके अपने चेहरे और बॉडी से गैर ज़रूरी बालों का खात्मा कैसे करें। चूँकि टॉपिक बहुत ज़्यादा लंबा और वसी था तो हमने इस टॉपिक को 2 हिस्सों में तकसीम किया है। इस वीडियो में, जो कि पार्ट 1 हमारी ये वीडियो है, इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा जिससे आप अपने चेहरे और अपने बॉडी के गैर ज़रूरी बालों को खात्मा कैसे कर सकते हैं। चेहरे या बॉडी से गैर ज़रूरी बालों को साफ करने के कई तरीके हैं। उसमें पहले नंबर पर है शेविंग। आज आपको मैं बताऊंगा कि आप अपने चेहरे पर और जिस्म पर शेव कैसे करनी है जिससे आप कट्स या एलर्जिक रिएक्शन से बच सकते हैं। शेविंग एक ऐसा तरीकाकार है जिससे, जो कि बहुत ही आसान है। मार्केट में बहुत सारे रेज़र मिल जाते हैं, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि ये रेज़र इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता शेव करने में। बहुत सारे लोग अच्छी अच्छी कंपनियों के रेज़र ले लेते हैं लेकिन फिर भी वो कट्स लगा बैठते हैं। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि रेज़र मैटर नहीं करता, लेकिन शेविंग करने का तरीकाकार वो मैटर करता है कि आप किस तरीके से कर रहे हैं। तो आपने शेव जब करनी है तो उसके कुछ टिप्स हैं, कुछ एहतियाती तदाबीर हैं जो कि आपने अख्तियार करनी है। वो जब आप करेंगे तो आप अपने शेव करने में आसानी रहेगी। पहले नंबर पर आपने जब शेव करनी है तो आप अपने चेहरे को या जहाँ से आपने शेव करनी है उसको आपने वेट करना है, गीला करना है और अपने बालों को नरम करना है। बालों को नरम करने का एक आसान तरीका ये है कि जब आप शेव करें तो आप नहाने के बाद शेव करें। ये एक बहुत ही आसान तरीका है, क्योंकि उस नहाने के बाद आपके चेहरे के जो बाल हैं बहुत नरम हो जाते हैं और बैक्टीरिया और डस्ट फ्री हो जाते हैं। आपके चेहरे पर जो ऑयल होता है वो भी खत्म हो जाता है। इसलिए अगर आपको कोई खुदा न खासा कट लग भी जाए तो बैक्टीरिया उस कट के अंदर एंटर नहीं होते, जिसकी वजह से आपको इन्फेक्शन नहीं होती। तो आपने सबसे पहले नहाने के बाद शेव करने का प्लान करना है। दूसरे नंबर पर जब आप शेव करने जाएं तो आपने अपने चेहरे के ऊपर जो जेल लगानी है या फोम लगानी है या जिससे आपने झाग बनानी है, वो आप देख लें कि अगर आपके चेहरे की जिल्द सेंसिटिव है तो आपने जो जेल या फोम लगानी है उसके ऊपर लिखा होना चाहिए कि ये सेंसिटिव स्किन वालों के लिए जेल या फोम है। आपने वो वाली जेल या फोम नहीं इस्तेमाल करनी जो कि आपकी स्किन से हट कर हो। तीसरे नंबर पर आपने जब शेव करनी है तो आपने शेव अपने बालों की डायरेक्शन में करनी है। मिसाल के तौर पर अगर आपके चेहरे के ऊपर बाल नीचे की तरफ है, उसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ है, तो आपने अपना जो रेजर है वो नीचे की तरफ चलाना है। लेकिन अगर आपके चेहरे के बाल ऊपर की तरफ उसकी डायरेक्शन है तो आपने उसको ऊपर की तरफ रेजर को इस्तेमाल करना है। लेकिन अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में उसको करेंगे तो आपके चेहरे के ऊपर कट्स बहुत आसानी से लगते चले जाएंगे और वो एक्नी बन जाएंगे, बम्प्स बन जाएंगे, जो कि बाद में ठीक करना बड़ा मुश्किल हो सकता है। चौथे नंबर पर आपने जब शेव कर ली तो आपने उसको अपने चेहरे को धोना है और वो जो रेजर है उसको आपने हर एक दफ़ा अप्लाई करने के बाद आपने उसको पानी से ज़रूर धोना है। पानी से धोने के बाद जब आप अपनी शेव कर लें तो शेव जो रेजर है आपने उसको किसी ड्राई जगह पे रखना है। आप उसको किसी गीली या मॉइस्ट जगह पे नहीं रखना, आपने बेसन के नज़दीक नहीं रखना, क्योंकि उसके ऊपर पानी लगता रहेगा। एक तो उसका जो ब्लेड है वो ख़राब होता रहेगा, दूसरा उसके ऊपर बैक्टीरिया आते चले जाएंगे। इसलिए आपने एक तो उसको आपने अलग से रखना है। दूसरे नंबर पर आपने जो अक्सर कंपनीज ये कहती हैं कि हमारा जो ये रेजर है ये 10 शेव देता है या 20 शेव देता है, आपने, मेरा मशवरा ये है कि कम अज़ कम 5 या 7 जब आप शेव कर लें उसके बाद आप इसको थ्रो आउट कर दें। आप इसको न रखें क्योंकि उसका ब्लेड और उसके ऊपर बैक्टीरिया और डस्ट जब जमा हो जाते हैं तो वो आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। जिन लोगों के चेहरे के ऊपर एक्नी होती है उनके लिए बड़ी एहतियात से शेव करना ज़रूरी होती है, और असल मसला होता ही उन लोगों के जिनके चेहरे के ऊपर एक्नी होती है। जब आपके चेहरे के ऊपर एक्नी हो तो आपने अपने रेज़र को या तो बाज़ार से आपको इलेक्ट्रिक लेज़र मिल जाएगा वो आपने इस्तेमाल करना है, या फिर वो वाला रेज़र इस्तेमाल करना है जो कि बहुत शार्प ब्लेड्स हों जिसके ऊपर आपने, एक तो वो शार्प ब्लेड वाला रेज़र लेके आपने बड़े क्या कहते हैं आहिस्तगी के साथ आपने अपने चेहरे के ऊपर जहाँ पे एक्नी हो वहाँ पे आपने रेज़र का इस्तेमाल करना है। बहुत ज़्यादा हार्श नहीं करना वरना ब्लीडिंग हो सकती है। और जो है एक्नी, अगर एक्नी है तो एक्नी के इर्द गिर्द आप आराम से जेंटली उसको शेव करें। उसको ज़्यादा हार्शली एक्नी के ऊपर से करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप उसके ऊपर करेंगे तो फिर इन्फेक्शन हो सकती है। गैर ज़रूरी बालों को ख़त्म करने का दूसरा तरीका वो है वैक्सिंग। हमारे यहाँ वैक्सिंग का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। वैक्सिंग बेसिकली एक वैक्स का इस्तेमाल किया जाता है बॉडी के ऊपर। जब वो वैक्स बॉडी के ऊपर लगाई जाती है, इसका तरीका मैं थोड़ा सा आपको समझा दूँ। जब वैक्स लगाई जाती है तो उसके ऊपर एक शीट बिछा दी जाती है, उसको चिपका दी जाती है, उसको एकदम से पुल किया जाता है जिसकी वजह से वो जो बाल हैं वो उखड़ के उस वैक्स के ज़रिए उस शीट के साथ आ जाते हैं, तो जिसकी वजह से आपकी जिल्द जो है वो गैर ज़रूरी बालों से साफ़ हो जाती है। लेकिन इसके बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि ये इस लिहाज से बेहतर ज़रूर है कि वैक्सिंग करने से आपकी जो जिल्द है गैर ज़रूरी बालों से कई हफ्तों तक साफ़ रह सकती है कंपेयर टू शेविंग, क्योंकि शेविंग के मुकाबले में जो कि 1 से 2 दिनों में बाल आ जाते हैं।
لیکن اس کی کچھ ڈرابیکس بھی ہیں کہ ویکسنگ کرنے کے لیے آپ کو ایکسپرٹیز کی ضرورت ہوتی ہے، آپ ماہر ہونے چاہیے ورنہ آپ اس سے نقصان اٹھا سکتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر جو ویکسنگ ہے یہ پینفل پروسیجر ہے، کیونکہ جب آپ اس کے اوپر رکھ کے اس کو اچانک سے پل کرتے ہیں تو آپ کو ایک پین کی سینسیشن ہوتی ہے، لیکن اس سے بہتر ہے کہ آپ پہلے کوئی ٹیبلٹ کا استعمال کریں، لیکن پھر بھی پین اس کا ایک ڈرابیک ضرور ہے۔ ویکسنگ کرنے کے بعد آپ کی جسم کے اوپر کوئی نہ کوئی ریش یا کوئی ایکنی بھی نمودار ہو سکتا ہے یا کوئی ایسا زخم بن سکتا ہے اگر غیر ضروری طور پر اس کو کھینچا گیا ہے، تو اس لیے اس چیز کا آپ کو خیال رکھنا پڑتا ہے۔ لیکن ویکسنگ کی ایک اچھی بات یہ ہے کہ آپ اپنے باڈی کے لارج ایریاز جو ہے وہاں پہ آپ ویکسنگ کر سکتے ہیں، جیسے کہ شیونگ ہے آپ بہت چھوٹے ایریاز پہ کر سکتے ہیں، زیادہ بڑے ایریاز پہ نہیں کر سکتے۔ ویکسنگ آپ اپنے بازو، ٹانگیں، جسم کے کسی بھی حصے پہ آپ بہت آسانی کر سکتے ہیں۔ اس کے بارے میں ایک پریکاشن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بہت سارے لوگ اس کے بارے میں احتیاط نہیں کرتے، وہ یہ ہے کہ ویکسنگ کرنے سے پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کوئی ایکنی کے لیے آئسو-39 کیپسول یا کوئی ایسی چیز تو استعمال نہیں کر رہے، جسم کے اوپر کوئی 39 لوشن وغیرہ تو نہیں لگا رہے۔ اگر آپ یہ لگا رہے ہیں تو آپ یہ ویکسنگ نہ کریں، کیونکہ جب آپ آئسو-39 یا ریٹینولز کا استعمال آپ اپنے باڈی کے اوپر کرتے ہیں تو اس سے آپ کی جسم کی جلد جو ہے وہ تھن ہوتی ہے، یعنی پتلی ہوتی ہے، اور جب پتلی جلد کے اوپر آپ اس کو ویکسنگ کریں گے تو ریش بننے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ ویکسنگ کرتے ہوئے آپ نے ان سٹیپس کا خیال رکھنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر جب آپ ویکس کریں تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جس جگہ سے آپ ویکسنگ کر رہے ہیں تو اس کی جو ہیئر گروتھ ہے وہ کتنی ہے، اس کا سائز آپ نے دیکھنا ہے۔ اگر اس کا سائز 1 انچ سے کم ہے تو پھر تو وہ ٹھیک ہے، اگر 1 انچ یا 1 انچ سے زیادہ بال ہو چکے ہیں تو پھر آپ نے اس کی ویکسنگ ڈائریکٹ نہیں کرنی۔ اگر آپ ایسے کریں گے تو پھر زیادہ پین ہوگا اور زیادہ ڈسکمفرٹ آپ کو فیل ہوگا۔ تو اس لیے اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ بال وہاں پہ زیادہ ہیں، 1 انچ سے بڑے ہیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو پہلے کینچی سے چھوٹے کر لینے ہیں۔ جب وہ چھوٹے ہو جائیں گے پھر آپ ویکسنگ کریں گے تو بہت آسانی سے وہ بال اتر جائیں گے۔ دوسرے نمبر پر اگر آپ اپنے جلد کے اوپر کوئی ریٹینول کریم یا چہرے کے اوپر ریٹینول لوشن وغیرہ استعمال کر رہے ہیں تو آپ کم از کم 4-5 دن پہلے ریٹینول لوشن یا کریم جو آپ استعمال کر رہے ہیں اس کو چھوڑ دیں، تاکہ جو جلد پتلی ہو رہی ہے اس کی وجہ سے وہ جب آپ ویکسنگ کریں گے تو جلد جو ہے اس کے ساتھ نہ اکھڑے یا پین آپ کو زیادہ نہ ہو۔ تیسرے نمبر پر اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ پین آپ کو ہو رہی ہے ویکسنگ کرنے سے تو اس کو بچنے کے مختلف طریقے ہیں۔ اس کا طریقہ ایک تو یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ جب ویکسنگ کرنے جائیں تو آپ کوئی نہ کوئی پین کلر یا پین ریلیور کوئی گولی جیسے آئبوپروفن وغیرہ یا پونسٹان وغیرہ اس طرح کی کوئی ٹیبلٹ لے لیں تاکہ آپ کو پین کا احساس کم سے کم ہو۔ لیکن اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر آپ اپنے چہرے کے اوپر آئس مساج کر لیں، یعنی کہ برف کی ٹکور کر لیں اچھے طریقے سے۔ اس کو جب آپ ٹکور کر لیں گے تو آپ کی یہ جو نروز ہیں وہ ڈیسنسٹائز ہو جائیں گی۔ جب آپ ڈیسنسٹائز ہو جائیں گی تو پھر آپ آسانی ویکسنگ کر سکتے ہیں۔ ویکسنگ کرنے سے پہلے جس جگہ پہ آپ نے ویکسنگ کرنی ہے اس ایریا کو آپ نے اچھے طریقے سے دھونا ہے، کوئی اچھا سا سوپ یا کلینزر آپ نے اس جگہ پہ اپلائی کرنا ہے، اس کو پھر رنز آف کر لینا ہے، پانی کے ساتھ صاف کر لینا ہے، کیونکہ جب ایریا صاف ہوگا تو ویکسنگ کے لیے بہت اچھا ہوگا۔ اس کے علاوہ جب آپ اس کے اوپر ویکسنگ لگانے لگے تو سب سے پہلے آپ نے ویکس جو آپ استعمال کر رہے ہیں وہ دیکھنا ہے آپ نے کہ کتنی ہاٹ ہے، کیونکہ اگر بہت زیادہ ہاٹ ہوگی تو وہ آپ کی جلد کو جھلسا بھی سکتی ہے۔ تو آپ نے اس کو چیک کرنا ہے کیسے، تھوڑی سی ویکس لیں، آپ نے اپنے یہ رسٹ ہے، رسٹ کی اندر والی سائڈ پہ آپ نے یہاں پہ اس کو اپلائی کرنا ہے۔ اگر اس کی جو گرماہٹ ہے یا جو اس کی گرمی ہے وہ اتنے اس قابل ہے کہ آپ کی جلد اس کو برداشت کر رہی ہے تب آپ اس کو اپنی جلد کے اوپر اپلائی کریں۔ لیکن اپلائی کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ جس سائڈ پہ آپ کے بالوں کی ڈائریکشن ہے آپ نے ویکس کو اسی سائڈ پہ اپلائی کرنا ہے۔ مثلا اگر بالوں کی ڈائریکشن اس سائڈ پہ ہے یا ادھر سے اس سائڈ پہ ہے تو جس سائڈ پہ بالوں کی ڈائریکشن ہوگی آپ نے اپنی ویکس اسی سائڈ پہ آپ نے اپلائی کرنی ہے۔ جب آپ نے ویکس اپلائی کر لی اب آپ نے کیا کرنا ہے، وہ جو شیٹ ہے جو کہ ویکس شیٹ ہے جو کہ اس کے اوپر لگانی ہے وہ شیٹ آپ نے اٹھانی ہے، اس کے اوپر اپلائی کرنی ہے، اس کو ہلکا سا پریس کرنا ہے 2 سے 3 سیکنڈ کے لیے وہ جو شیٹ ہے اس کے اوپر لگا رہنے دیں، اپلائی رکھیں، پریس رکھیں۔ 2-3 سیکنڈز کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، ایک سائڈ سے آپ نے اپنے ہاتھ سے اس کو پکڑنا ہے۔ فرض کہ آپ اپنے ٹانگ پہ کر رہے ہیں تو ایک ہاتھ سے آپ نے جو شیٹ ہے جہاں پہ اس کے ساتھ آپ نے پکڑنی ہے، دوسرے ہاتھ سے آپ نے جو اس کو ہے اس کو پل کرنا ہے اس شیٹ کو۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ ایک ہاتھ سے ہاتھ رکھیں اور دوسری طرف سے آپ نے اس شیٹ کو کھینچنا ہے، پل آؤٹ کرنا ہے۔ لیکن پل آؤٹ کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ جس سائڈ پہ بالوں کی ڈائریکشن ہے اس کے اپوزٹ ڈائریکشن میں آپ نے اس شیٹ کو پل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آخر میں جب آپ اس کو کر لیں تو آپ نے اگر آپ کو پین ہو رہا ہے تو آپ اس کے اوپر کولڈ کمپریسز آپ نے کرنا ہے، یعنی کہ آپ نے اس کے اوپر یا برف کا مساج کر لیں یا کولڈ کمپریسز آپ نے کرنے ہیں۔
لیکن آپ نے اس کو گرم پانی سے نہیں دھونا اور نہ ہی آپ نے نہانا ہے. آپ نے جب یہ کر دی ویکسنگ تو اس کے بعد آپ نے ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہننے ہیں اور اس ایریے کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ نے کوئی اچھا سا موئسچرائزر لگانا ہے. لیکن یہ دیکھ لیں کہ جب آپ اس ایریے کے اوپر کوئی موئسچرائزر لگائیں تو وہ آئل فری ہو یا نان کومیڈوجینک ہو تاکہ اس کے اوپر انفیکشن نہ ہو سکے. اور آخر میں ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ اگر آپ ویکسنگ اپنے گھر میں کر رہے ہیں تو یہ سارے طریقے تو ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ ویکسنگ کہیں باہر سے کرا رہے ہیں, کسی سیلون سے کروا رہے ہیں, تو اس میں ایک چیز آپ نے ضرور احتیاط کرنی ہے. جب آپ سیلون پہ جاتے ہیں تو وہ لوگ میٹل اسپیچولا کا استعمال کرتے ہیں ویکس لگانے کے لیے. آپ یہ انسسٹ کریں کہ کوئی ووڈن اسٹک جو ہے, کوئی لکڑی کی اسٹک ہے, اس سے آپ نے باڈی کے اوپر وہ ویکس لگوانی ہے, کیونکہ جو میٹل اسپیچولا ہوتا ہے وہ بار بار استعمال کرتے ہیں, اور وہ جو ووڈن اسٹک وہ جو استعمال کر رہے ہوں گے وہ بھی آپ نے اس کو ایک دفعہ استعمال کرنے دینی ہے, کیونکہ وہ جب ایک ووڈن اسٹک اٹھا کے ویکس کے اندر لگا کے ایک دفعہ باڈی کے اوپر لگائیں گے تو دوبارہ آپ اس کو اس ویکس کے اندر ڈپ نہ کرنے دیں. اگر آپ نے دوبارہ ڈپ کرنے دی, جو باڈی کے اوپر سے بیکٹیریا اور ڈسٹ پارٹیکل تھے وہ اس کے اندر ایڈ ہو جائیں گے, وہ اس میں مکس اپ ہو جائیں گے, تو وہ دوبارہ جب کسی اور کو لگائیں گے تو اس کو انفیکشن ہوگی. تو اگر آپ جا رہے ہیں, ہو سکتا ہے کہ اس نے ڈبل ڈپ کر کے کسی اور کو لگایا ہو تو وہ آپ کو لگائیں گے تو آپ کو انفیکشن ہو جائے گی. اس لیے ڈبل ڈپ نہ کرنے دیں. آپ ہمیشہ جو ڈسپوزیبل ووڈن اسٹکس ہیں اس کا استعمال کریں. آپ سیلون والے کو کہیں کہ مجھے جو ووڈن اسٹکس ہیں وہ ڈسپوزیبل چاہیے, ایک دفعہ ڈپ کر کے آپ نے ایک دفعہ لگانا ہے, اس کے بعد اس اسٹک کو پھینک دینا ہے, دوبارہ استعمال نہیں کرنا. اس ویڈیو میں ڈسکس کیے گئے ٹاپک کے ریلیٹڈ اگر کوئی بھی سوال یا کوئی بھی انفارمیشن آپ مجھ سے ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں یا پوچھنا چاہ رہے ہیں تو آپ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. میں پوری کوشش کروں گا کہ میں آپ کو اس پہ رپلائی کر سکوں.